ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ پہلے طے شدہ ہے اور اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قربانی کا ایک حکم اور ایک سنت ابراہیمی جو اس امت کے اندر جاری ہے، اور یہ بات خوش آئین ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مسلمان اس سنت کو زندہ رکھنے میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا نمبر قربانی کیے جانے والے ممالک میں اول نمبروں میں شامل ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ لوگ از خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اس کو گھر میں رکھتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ جو صحابہ اکرام میں رائج تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ گوشت کی جو ہے وافر مقدار کی وجہ سے عتیم الطعام پر عمل ہو جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوتا ہے، اور عید ویسے بھی خوشی کا دن، تو اس مناسبت سے ہم نے آج ویسے تو ہم عید کے دن اس موضوع کو ضرور ٹچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ عید سے ایک دن پہلے الحمدللہ جمعہ آ گیا تو ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس موضوع کو آج ہی جو ہے وہ گوش گزار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ روم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور مسکین کو اس کا حق دیا کرو، اور مسافر کو اس کا حق دیا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بات جو ہے اگر یہ آج آپ کو سمجھ آ گئی، صرف قرآن مجید کی یہ ایک آیت کا یہ ٹکڑا، یہ دوسرا ٹکڑا جو میں نے پڑھا، اگر یہ بات مجھے اور آپ کو آج سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے صلہ رحمی کرنا مشکل نہیں رہے گا، بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ یہ خیر، یہ بہتر، یہ بھلائی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کو پانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی محبت چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کا بننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ آپ نے مسافر کی کبھی کیفیت دیکھی ہے؟ ایک مسافر آپ کو ملا، آپ کو نہیں پتا وہ کس شہر کا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے آیا ہے، آپ کو اتنا پتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو یہ اس نیکی کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کیسے دے گا؟ اس نے تو چلے جانا ہے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن، وہ آپ کی جان پہچان والا نہیں ہے۔ آپ نے مسافر کی مدد اس نیت سے نہیں کرنی، یہ نیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ عام طور پہ مسافر کی مدد کرتے ہوئے شیطان یہ خیال دل میں پیدا نہیں کرتا کہ اس سے تمہیں کل کو بدلہ بھی ملے گا۔ آپ نے مسافر کی مدد کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا سمجھ کے۔ دوسرا، یہ پیچھے سے ہم پیچھے کو آ رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ کسی غریب مسکین کی مدد کرتے ہیں، جب کوئی امیر آدمی کسی غریب یا مسکین آدمی کے کام آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرے کوئی کام نہیں آ سکتا، یہ بیچارہ میرے کیا کام آئے گا۔ یہ آپ کو کافی حد تک یقین ہوتا ہے نا کہ یہ مسکین ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ تعلق داریاں ہیں،
زیادہ سے زیادہ مجھے دعائیں دے گا۔ تو مسکین کے کام آتے وقت، مسکین کی خیر خواہی کرتے وقت غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے کوئی کام نہیں آ سکتا، آپ اس کے کام آتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن جو پہلی بات اللہ نے ذکر کی نا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، جب آپ قریبی رشتہ دار کے کام آتے ہیں نا، تب یہ عمل نہیں ہوتا۔ تب شیطان کہتا ہے اور تو ہی اس کے کام آئی جاتا ہے، وہ تو کبھی تیرے کام نہیں آیا، تو ہی اس کو بلاتا ہے، وہ تو کبھی تجھے سیدھے منہ نہیں بلاتا، تو اس کو اپنی دعوت پہ کیوں بلائے، اس نے تو تجھے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں بلایا تھا۔ رشتہ داری میں انسان بدلہ چاہتا ہے، رشتہ داری میں انسان مقابلہ چاہتا ہے، رشتہ داری میں انسان معاوضہ چاہتا ہے، لیکن رشتہ داری کو وہ نبھا سکتا ہے جو رشتہ دار سے نہیں اللہ سے بدلہ چاہ جائے۔ رشتہ داری نبھا ہی وہ سکتا ہے جو رشتہ دار سے بدلہ نہ چاہے۔ جو رشتہ دار سے بدلہ چاہے گا اسے کبھی بدلہ نہیں مل سکتا۔ جو رشتہ دار کی دعوت اس لیے کرے کہ مقابلے میں وہ بھی اس کو بلائے، جو ہنس کے اس سے اس لیے سلام لے کہ وہ بھی اس کو ہنس کے سلام لے، وہ یاد رکھ لے وہ رشتہ داری نہیں نبھا سکتا۔ جو رشتہ داری نبھانا جانتا ہے وہ یہ جان لے کہ آج اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو کل اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے آخرت میں اپنی رضا اور اپنی رحمت کی صورت میں دینا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، جب اس کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو صلہ رحمی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ اللہ کے عرش کو اس نے پکڑ لیا اور کہا اے اللہ مجھے کیا ملے گا، میرا مقام کیا ہوگا، میرا وقار کیسے قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے وقار کو قائم رکھنے کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں انسانوں میں کہ جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داریاں ملائے گا، جو رشتہ داریاں جوڑے گا، میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ جو رشتہ داریاں توڑے گا میں اسے اپنے سے جدا کر دوں گا۔ جو رشتہ داری قطع رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا، جو رشتہ داریاں نبھانا نہیں جانے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ رشتہ داریوں کے معاملے بڑے نازک ہیں۔ وہ احادیث اب ہم یکے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں کہ رشتہ داریاں ملانے کا کیا ملتا ہے اور رشتہ داریاں توڑنے پہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا فارمولہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رزق میں فراوانی اختیار کر جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے، لیکن یاد رکھیں یہ بے برکتی ایسی آ گئی ہے، یہ نفسا نفسی کا دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم اس رشتہ دار کو ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ یار اس نے مجھے کوئی کام ہی کہنا ہے، اس سے ملو ہی نہ، یہ پیسے ہی نہ مانگ لے، یہ اپنی بیٹی کے شادی کے لیے کوئی کام کہے گا، اس نے دن رکھے ہوئے ہیں، اس سے دور رہو، اس کی کال نہ سنو، اس کو ملنے بھی نہ جاؤ۔ ہم دور ہوتے ہیں جبکہ اسی قربت میں اللہ رب العزت نے ہماری خیر چھپا رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا من احب ان یبسط، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت فراوانی پیدا کر دیں، اس کا رزق کشادہ کر دیں، اس کا رزق بڑھا دیں، اس کے رزق کے اس کو وقت نہ ملے اس کو گننے کا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیں، اس کے کاموں میں، اس کی زندگی کے امور میں برکت پیدا فرما دیں۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
رشتہ داریاں ملانا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، اور اللہ رب العزت تمہاری عمر میں برکت پیدا فرما دے گا۔ دیکھیں یہی وہ فارمولہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا، لم نقضت المال بالصدقہ، صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ عقل کہتی ہے اگر میں نے 10 روپے دیے تو میرے 100 روپے میں سے 90 باقی رہ گئے، 100 روپیہ تھا نا میرے پاس، میں نے 10 صدقہ کر دیے، عقل کہتی ہے کہ میرے 90 باقی رہ گئے، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ 90 نہیں، یہ اللہ نے 700 کر دیے ہیں۔ اور ہوگا کیا جانتے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ کام جو شاید تیرا 100 روپے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہوگا کیا؟ وہ کام جو تیرا 100 روپے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس 10 روپے کی برکت سے اللہ 90 میں تیرے وہ کام بھی کروا دے گا۔ یہ ہے وہ برکت جو محسوس کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سن کر قطع رحمی سے ہمیں بعد آ جانا چاہیے، ما ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، فرمایا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں رکھا جس کی سزا اللہ رب العزت جلد از جلد دے دیتا ہے۔ یہ قانون ہے نا اللہ کا کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی پکڑ، ہمارے گناہوں کی گرفت فوراً نہیں کرتا، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اور اصل گرفت وہ آخرت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں وہ گناہ جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا ہی میں بہت جلدی دے دیتا ہے، اور فرمایا یہی نہیں ما یدخر له فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کی سزا اللہ رب العزت ان کو ضرور بضرور دے گا، اس میں قطیعت الرحمی، فرمایا وہ رشتہ داریوں توڑنے کی سزا ہے جو دنیا میں سب سے پہلے مل جایا کرتی ہے۔ اور سزائیں صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان کے کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، سزائیں صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان کے اوپر کوئی آسمان سے پتھر نعوذ باللہ برس پڑے یا اس کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے۔ ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنا قرب نصیب نہیں کرتا، اپنے سے جدائی کر دے دیتا ہے، اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے دین سے دور کر دیتا ہے، اس کی زبان کی حلاوت چھین لیتا ہے، اس کی عبادت کی مٹھاس اللہ رب العزت جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ گناہوں کی دلدل میں بھٹکنے کے لیے اور بہکنے کے لیے اللہ رب العزت اسے سرگرداں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سزاؤں میں سے دنیا میں دی جانے والی ایک بہت بڑی سزا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی بہت سخت ہے، فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع الرحم۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ذوالحجہ کے رکھو، 9-10 کا رکھو، رمضان کے رکھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، آ کر لوگوں سے بڑا اچھا سلوک کرو، اور تمہارا سگا بھائی تم سے ناراض ہو، تمہارا ماموں تم سے ناراض ہو، تمہارا چچا، تمہارا بھتیجا، یہ ماں جائے رشتے، یہ خون کے رشتے جو توڑے نہیں جا سکتے، یہ ٹوٹے نہیں ٹوٹتے، یہ پھوپھی کا رشتہ، یہ بھانجے کا رشتہ، یہ بھتیجی کا رشتہ، بتائیں انسان کتنا ہی ناراض ہو، کہہ سکتا ہے آج کے بعد تو میرا بھانجا نہیں رہا؟ بتائیں کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کے کہنے سے بھانجے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں رہا، جا میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا؟ چاہے ساری زندگی ایک دوسرے کا نہ بلائے، رہیں گے بھائی۔ یہ خون کے رشتے ٹوٹے نہیں ٹوٹتے، کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن جانتے ہو اگر تم توڑتے ہو، تم بلاتے نہیں ہو، سلام نہیں لیتے ہو، کتنا سخت گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعرات کا دن ہوتا ہے، جمعرات کی شام ہونے لگتی ہے، جمعے کا دن طلوع ہونے لگتا ہے، یہ فرشتے جو ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس بندے کا نامہ اعمال لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں میرے بندے نے اتنی نمازیں پڑھی، میرے بندے نے اتنے
روزے رکھے، اتنا قرآن پڑھا، اتنا صدقہ کیا، یہ فلاں نیکی کی، یہ فلاں کے کام آیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ کیوں درج ہے کہ یہ اپنے سگے رشتہ دار سے ناراض ہے، یہ اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا ہے، یہ اس سے طعنہ تشنیع کرتا ہے، اس سے گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ اتنے دن ہو گئے اس سے ملاقات نہیں کر رہا، یہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے نیکیاں ایک طرف، یہ قطع رحمی کا گناہ ایک طرف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ بالکل صحیح حدیث، کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ نیکی قبول نہ کی جانے کا مطلب کہ اسے کوئی ثواب، کوئی جزا، کوئی اضافی نہ کرتا تو گناہ ہونا تھا، بس ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی، بس ایک رسم پوری کر دی اس نے، وہ رسم پوری ہوئی ہے، ملا کچھ نہیں اس کو جس نے اپنے رشتہ دار سے، اپنے خونی رشتے سے قطع رحمی کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی بات جو شروع میں نے آپ کو ایک آیت کی روشنی میں بیان فرما دی، لیس الوافل بالمکافی ولکن الوافل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکوہ کیا، یہ شکوہ میرا آپ کا ہر ایک کا ہے، ہر ایک کا ہے۔ آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں مگر مجال ہے انہوں نے کبھی میری خیر خواہی کی ہو۔ ہوتے ہیں، کوئی بات، ہوتے ہیں ایسے رشتہ دار، مزاج ایسا ہوتا ہے کرختگی والا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، آخر انسان ہے نا، انسان تھک جاتا ہے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ہی سلام لیتا ہوں، میں ہی آگے بڑھ بڑھ کے ملتا ہوں، میں ہی ملاقاتیں کرتا ہوں، مگر مجال ہے کبھی انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب تک تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا تیرا یہ عمل ان پر خاک ڈالتا رہے گا، اور اللہ تیری مدد کے لیے دنیا میں تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیے رکھے گا۔ اللہ کے فرشتے اس بندے کی مدد کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر امور میں اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا لیکن وہ صرف اللہ کا حکم سمجھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جو اسلحہ تھا، آپ کا جو ہتھیار تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار جو ہیں وہ جب اپنے پاس رکھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے اس پہ ایک کور چڑھا ہوتا ہے چمڑے کا، تو اس کے اندر نا تھوڑی سی ایسے پاکٹ سی بنی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر کوئی چیز وغیرہ کوئی رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو نکالا اس میں سے ایک کاغذ نکلا، آپ کے تلوار پکڑنے کا جو دستہ تھا اس میں سے ایک کاغذ نکلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ کاغذ نکال کر دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہوئی تھی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اہم باتیں ہیں جو انسان اپنے ساتھ کہیں چھپا کر رکھتا ہے، جو انسان اپنی وراثت کے طور پر رکھ کے جاتا ہے، ان اہم باتوں میں سے ایک بات حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر لکھا تھا کہ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے یہ فرق بھئی عام طور پہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور بالخصوص جب دولت انسان کو نئی ملتی ہے اور اس کی اور بغیر محنت کے ملتی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غریب رشتہ داروں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے کمزور رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے،
وہ یہ ایک بڑا پیارا فارمولہ ہے کہ پھر وہ انسان جب 4 عزت دار لوگوں میں بیٹھا ہو نا، جنہیں وہ عزت دار سمجھتا ہے، مایا لگے کپڑے ہیں، محفل گرم ہے، تو کوئی بیچارہ غریب رشتہ دار آ جائے نا تو وہ انسان اس کو اپنی محفل میں بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، اسے باہر سے ہی فارغ کرو۔ کیوں کہ اسے انسان اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ، بلکہ لوگ تو رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ تو باپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اگر اللہ کوئی 4 چاند لگا دے تو یہ تو پھر رشتہ دار ہیں۔ تو یہ جو اب میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں نا، جس کی تمہید جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث سن لیں اور اس کے بعد اپنا مشاہدہ کر لیں اور پھر سوچ لیجئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہے۔ 4 پیسے اللہ نے دے دیے، فرمایا ما من ذی رحم یأتی رحمہ فیسألہ فضلا اعطاہ اللہ ایاہ فیبخل علیہ الا اخرج لہ یتلمذ فیطوق بہ شجاع یوم القیامۃ من جہنم حیۃ یقال لہا۔ تمہارا کوئی غریب رشتہ دار بیچارہ، کوئی کمزور بیچارہ، اس کو ضرورت پیش آ گئی اور وہ تمہارے پاس چل کر آیا، اس نے تم سے پیسے مانگے، اس نے تم سے اپنی ضرورت مانگی، اس نے تم سے کوئی مطالبہ کیا اور تمہارے پاس پیسے موجود ہیں اور تمہارے پاس چیز موجود ہے اور تمہیں اللہ نے وافر دیا ہوا ہے، تم اس کو دے دو گے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ کس درد اور دکھ کے ساتھ اپنا سینہ چیر کے، ایک سفید پوش انسان جب کسی سے مطالبہ کرتا ہے تو اس دکھ اور درد اور تکلیف کو وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا اپنے اوپر بیتی ہے جو اس نے تم سے یہ مطالبہ رکھا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے دھتکار دیا، تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، تم نے کہا محنت کرو جا کر، آگے ہو مانگنے، محنت کرو جا کر، ہم تمہارے لیے نہیں کماتے۔ کہتے ہیں نا ایسی بات، وہ بھائی پیشہ وروں میں اور ضرورت مندوں میں فرق کرنا سیکھو، ضرورت مندوں کو خود جا کر پوچھا کرو، ان حالات میں تمہارا بھائی تمہارے پاس چل کر آئے یہ بھی تمہاری کمزوری ہے، لیکن اگر وہ چل کے آ گیا اور تمہارے پاس چیز موجود تھی تم نے نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تمہارے اسی مال کو جو تیرے بھائی کی ضرورت تھا تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی، اللہ ایک اژدہا، ایک سانپ کی شکل میں پیش کرے گا اور وہ سانپ اللہ رب العزت تیرے گلے کے اندر لٹکا دے گا اور اس سانپ کو تیرے جسم کا حصہ بنا دے گا، وہ مسلسل تجھے اذیت دیتا رہے گا۔ یہ سزا ہے اس ناشکری کی، یہ سزا ہے اس قطع رحمی کی جو دنیا میں تو نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کی تھی۔ کوئی معمولی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے کام آ گئے اور تم نے احسان کیا، تم سمجھتے ہو اسے تانے دیتے ہو کہ میں نے فلاں وقت تیرے کام آیا، میں نے تجھے پالا اور میں نے تیری تعلیم پہ خرچ کیا اور میں نے ایسے کیا اور میرے حیثیت کیا ہے تمہاری اور اوقات کیا ہے تمہاری، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں کسی جھونپڑی کے اندر پیدا کر دیتا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اقربا کے کام آنا سیکھو، رشتہ داریاں نبھانا سیکھو، رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے کام آنا سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ رشتہ داری سے بھی اب اگلا سٹیپ آ گیا ہے۔ ابھی تک تو جو ہم نے حدیث سنی، جو بات کی، یہ رشتہ داریوں کی بات تھی، یہ رشتہ داریوں سے اگلی بات، رشتہ داریوں سے اگلا سٹیپ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ تمہارا ایک بھائی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، گجرانوالے کے شیخ الحدیث غالباً عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور جب میں یہ واقعہ سنا تھا میں نے، تو میں ذاتی طور پر اپنے پاکستان کے کلچر
اور اپنے پاکستان کے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یقین مانے کہ اس بات کا برملا اعلان کر سکتا ہوں کہ یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں لگتی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سکا واقعہ، ان کے شاگرد نے مجھے سنایا ڈائریکٹ، کوئی اس میں بناوٹی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کلچر اور ہمارا معاشرہ ہے، میں مانتا نہیں کہ کوئی انسان اتنا اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے، لیکن یہ علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دینے والے ہیں۔ تم انہیں دھتکارتے ہو پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، نہیں بن سکی، داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنا بڑا دکھ ہے۔ داماد بھی وہ تھا جو ان کا شاگرد تھا، انہوں نے ہی اس کو پڑھایا تھا۔ یہ اتنا بڑا دکھ ہے ایک باپ کے لیے کہ پوری دنیا کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں تو اس کے اس غم کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اس نے اس شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ بیٹا، میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے تھے۔ ایک، ہم مسلمان بھائی تھے، دوسرا، میں تمہارا استاد اور تم میرے شاگرد تھے، تیسرا، میں تمہارا سسر اور تم میرے داماد تھے۔ سسر اور داماد کا رشتہ تم نے ختم کر دیا، 2 رشتے میرے تمہارے ساتھ ابھی بھی باقی ہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے ملتے رہا کر۔ ہے اتنا ظرف، ہے اتنی طاقت۔ ہاں، یہ طاقت ان میں آتی ہے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھ جاتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ناراضگی کی علامت کیا ہے، ناراضگی کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو ملے اور منہ موڑ لے، اور وہ اس کو ملے اور منہ موڑ لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اتفاقاً نہ دیکھیں نہ بات ہو الگ بات، مسلمان بھائی کو دیکھ کر منہ موڑ لینا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر تم اچھا بننا چاہتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اچھا کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام لے لیتا ہے۔ سلام لینا بہت ضروری۔ یہ السلام علیکم، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بالسلام۔ یہ سلام میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی سے سلام لیتے ہیں تو اس سلام کی برکت سے ہی اللہ رب العزت آدھی رنجشیں دور کر دیتا ہے کہ یار اس نے اب بڑھ کر مجھ سے سلام لے لیا ہے۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ناقابل برداشت الفاظ آ رہے ہیں، ناقابل برداشت۔ اگر دل زندہ ہو تو ضمیر زندہ ہو، خون گردش کرتا ہو، سفید نہ ہوا ہو تو ناقابل برداشت الفاظ آ رہے ہیں جو اب میں سنانے جا رہا ہوں۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض رہے۔ ناراضگی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اس کو دیکھ کر منہ موڑ لے یا اس کو دیکھ کر منہ موڑ لے، ایسی ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فمن حجر فوق 3، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراضگی کو بڑھایا، فماتا، اگر وہ اسی ناراضگی کے اوپر مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں جلے گا۔ اگر 3 دن سے زیادہ ناراضگی اور ناراضگی پر ہی موت آ گئی، اس نے توبہ نہ کی، اس نے صلح نہ کی، اس نے اپنی اس
غلطی اور اپنی اس خطا کا ازالہ نہ کیا، اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرما دی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری حرکتیں کیا ہیں، ہمارے طریقے کیا ہیں، ہم سے اپنی انا ہی نہیں مرتی کہنے کو ہم لاکھوں کے بیل ذبح کر رہے ہیں۔ ہماری نیت میں جو لنگڑا پن ہے اسے کون دور کرے گا؟ ہم جانور کو چلا کے دیکھتے ہیں، اس میں لنگڑا پن نہ ہو۔ ہماری آنکھوں میں جو ٹیڑھا پن ہے، ہماری آنکھوں میں جو بھینگا پن ہے، اس بھینگے پن کا علاج کون کرے گا؟ ہم بکرے کو دیکھتے ہیں، یہ بھینگا نہ ہو۔ ہاں، یہ سارے عیب جانور میں دیکھنے چاہیے کیونکہ ہمارے دین نے یہ تلقین کی ہے، مگر ہمارے دین نے یہ بھی سکھایا ہے کہ یہ عیب اگر جانور میں اللہ پسند نہیں کرتا، بندے تیرے میں کیسے پسند کرے گا؟ جانور اللہ کو عیب سے پاک پسند ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں اس کے خلیل کی سنت کو تو نے زندہ کرنا ہے۔ اللہ عیب والا جانور نہیں پسند کرتا، اور تیرے اندر جو گند، جو غلاظت، جو عیوب تیرے اندر بھرے ہوئے ہیں، تو جن ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کو پاک چاہیے، یہ ہاتھ بھی اللہ کو صاف چاہیے، اس دل کی میل بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ اگر اس دل میں میل ہے تو اس نیت میں فطور ہے، اس نیت میں کھوٹا پن ہے، تو عبادتیں رائگاں چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ 5 اوصاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، جو ہماری ماں امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا پہ جاتے ہیں۔ غار حرا پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اس وحی کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ کے جسم پر بخار طاری ہو جاتا ہے، فرشتے کو اس کی شکل میں دیکھنا ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً گھر تشریف لاتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے۔ کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ جبکہ ابھی تو حضرت خدیجہ کو بھی نہیں پتا کہ آپ نبی ہیں۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ فرماتی انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وتحمل الکلہ، آپ بے سہاروں کا، ان کا جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مال دے دیں یا آپ اس کو فون کر کے حال چال پوچھ لیں، اس کے گھر جا کر دیکھیں، کوئی بیمار ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور تمہارے گھر پھل آتا ہے، کبھی سوچا ہے میرا فلاں رشتہ دار ہے، پتہ نہیں وہ بھی پھل کھاتا ہوگا کہ نہیں کھاتا ہوگا؟ یہ خیال جس دن آ گیا نا دل میں پھل لیتے ہوئے کہ یار میں تو لے رہا ہوں، میرا فلاں رشتہ دار غریب ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں نے بھی کبھی یہ پھل کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، سمجھ لو تمہارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کا خیال رکھنا، اس کو تحفظ دینا، اس کو ذہنی سکون دینا، یہ صلہ رحمی کرنے کے آج کے دور کے تقاضے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت حضرت خدیجہ فرماتی وہ تحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کا جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جاب لیس کو آپ خرچہ دیتے ہیں، بے روزگار کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ محنت کر جا کے، کوئی ہمت کر، ہے یا ڈراؤں،
100 طریقے نے پیسے کمان دے، ایک گھروں ہی نہیں نکلتا۔ یہ نہیں کرتے کہ اس کو بیچارے کو کوئی طریقہ بتا دیں، اس کو کوئی راستہ بتا دیں، اس کو کہیں لگا دیں، لگوا دیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ آپ بے روزگاروں کی مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو راشن دیتے ہیں، بے روزگاروں کو آپ خود کما کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور انتہا ہے، اللہ کی قسم انتہا ہے۔ کسی نے مہمان نوازی سیکھنی ہو تو وہ صحابہ سے سیکھے، کسی نے مہمان نوازی سیکھنی ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ مہمان آ گیا مسجد النبوی میں، آپ نے اپنے گھر میں پوچھا، کوئی مہمان نوازی کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، صحابی کے گھر بھیج دیا۔ صحابی نے گھر جا کر بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا اتنا تو ہے کہ بچے کھا سکیں۔ اس نے کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو، بچوں کو دلاسا دے کر سلا دو۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھنا دیا بجھا دینا، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر میں صرف منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھاتا رہے گا، وہ پیٹ بھر کے کھا لے، میں، میری بیوی، میرے بچے بھوکے سو جائیں۔ بتائیں اس مہمان نوازی پر عرش والا رشک نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ ہے وہ قابل رشک لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا پائی، جو جنت کے مہمان بنے، جو رضی اللہ تعالی عنہم کے مصداق بنے۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے تھے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور یہ 5واں وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ اتنی کانفیڈنٹ تھیں کہ فرمایا ان 5 باتوں کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی قدغن لگے، آپ پر کوئی بھار پڑے۔ وہ 5ویں بات کیا تھی؟ کہ آپ حق کے کاموں میں ساتھ دینے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں کھڑے ہو جانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں ڈٹ کر جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو سن لی، اور قطع رحمی کے حوالے سے بھی لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ شریعت میں کسی طرح بھی اس بات کی گنجائش نہیں ملتی کہ ہم اپنے خونی رحم کہتے ہیں نا، یہ رحم مادر آپ نے سنا ہوگا، وہ بچہ دانی کو بھی رحم کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ایک نام بھی ہے اللہ کا الرحمن، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے صلہ رحمی کو اپنے نام سے نکالا ہے، اپنے نام سے اشتقاق کیا ہے اس کا۔ تو صلہ رحمی کے معاملے میں یاد رکھ لیجئے، کہیں اس بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہوں۔ کم ملنا، ڈسٹنس رکھنا، یہ اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اچھے پیرامیٹرز کے اوپر اس کو ڈیولپ کرنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، آپ اس سے بولیں نہ، وہ سلام لے آپ سلام کا جواب نہ دیں، آپ سلام کریں یا وہ سلام کا جواب نہ دیں، آپ اس کو دیکھ کر رستہ بدل لیں یا آپ اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیں، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور رشتہ دار کے کام آنا، اس کی بھی ہم نے سن لی فضیلت بھی، اور نہ کام آنا اس کی سزا بھی ہم نے جو ہے وہ سن لی۔ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد میں اور آپ بھی کہ یہاں سے جانے کے بعد کتنا بڑے سے بڑی ناراضگی بھی کیوں نہ ہو، ہم نے اپنی عبادتیں، ہم نے اپنے روزے ضائع نہیں کروانے، ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا، ہمیں رشتہ دار سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہیں بولاتا نہ بلائے، ہم کم از کم اس سے یہ اظہار ضرور کر دیں کہ بھائی میں آج کے بعد تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تیری مرضی ہے، آگے اس کا عمل اس کے ساتھ وہ ناراضگی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہم اپنے دامن کو، اپنے نامہ اعمال کو جو ہے وہ اس سے صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔